السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری سابق منسٹر برائے انسانی حقوق، ان کو جس طریقے سے اسلام آباد سے پولیس کے حکام نے اٹھایا اور پھر نامعلوم مقام کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بر وقت اس کا نوٹس لیا اور رات 11:30 12 کے قریب اپنے حتمی احکامات جاری کیے۔ اور حتمی احکامات سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ آئی جی پی اسلام آباد کو یہ حکم دے چکی تھی کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو فوری طور پہ عدالت میں پیش کیا جائے، اور پھر ڈاکٹر شیریں مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کی بنیاد پہ رات 11:30 اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ انتہائی قابل افسوس یہ واقعہ ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے محکمے کا ایک پرانا کیس ہے جس میں بظاہر ڈاکٹر شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے ان کو اٹھایا گیا اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے قانونی طور پہ یہ تو کہا گیا کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوا، مگر پھر اس میں الزامات کی جو بنیاد تھی اور جس طریقے سے وہ ماضی سے جڑے تھے، اس سے یوں لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ صرف سیاسی ہی نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ گو کہ ڈاکٹر شیریں مزاری تو بار بار الزام لگا رہی ہیں کہ یہ کام وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا ہے، مگر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز جو وزیر اعظم کے فرزند ہیں، انہوں نے برملا یہ بیان جاری کیا تھا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور بلکہ انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تو پھر اگر حکومت نے یا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، جن کے ماتحت اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، اگر انہوں نے رہائی کا حکم دیا اور انکوائری کا حکم دیا، تو پھر ان کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ بڑا ہی ایک عجیب معاملہ ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل جو عمران خان کے چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ کا کیا اختیار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے رہائی کا حکم دے دیا، اس کا تو سب کو پتہ ہے وہ کون سا وزیر اعلیٰ ہے، نہ تو اس کے حکم پہ کوئی رہا ہوتا ہے نہ گرفتار ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل نے اس کی وضاحت تو نہیں کی، مگر تمام اشارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اپوزیشن والے بھی اشاروں کنایوں میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹر شہباز گل اپنے حوالے سے بھی کہہ چکے ہیں، جب ان کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا تھا، تو بلیک لسٹ جس کو کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام معلوم نہیں کس نے ڈالا ہے، کیونکہ 8 اپریل کی اور 9 اپریل کی رات کو یہ نام ڈالا گیا تھا جب وزیر اعظم عمران خان حکومت میں تھے، مگر اگلے ہی روز ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو گئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آدھی رات کو بیٹھ کے اور ان تمام خدشات کو، خاص طور پہ تحریک انصاف کے خدشات اور الزامات کو رد کر دیا ہے، جس میں وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ عدالتیں آدھی رات کو کھلی تھی، اور خاص طور پہ عمران خان سابق وزیر اعظم کی جلسوں میں تقریریں کہ آدھی رات کو عدالتیں کھولنے کا کیا مقصد تھا۔ تو لگتا ہے کہ اب تک عمران خان کو اور ان کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوسرے ساتھی ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں، جو سپریم کورٹ ہوتی ہیں، وہ 24 گھنٹے کام کر سکتی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے رات کی جو بھی کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد اب کم از کم عمران خان کے منہ سے یہ دوبارہ ایسا الزام تو نہیں آنا چاہیے کہ عدالتیں آدھی رات کو کیوں کھل گئی، اور اس وقت بھی جو عدالتیں کھلی تھیں وہ بھی اسی خدشے کی پیش نظر کھلی تھی کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے تو باقاعدہ اس سے پہلے بھی جو اتوار کے روز سو موٹو لیا تھا، تو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ کسی قسم کا غیر آئینی اقدام نہ ہو۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا؟ چیف جسٹس عطا من اللہ نے خبروں کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری کو یہ احساس دلایا کہ وہ جب حکومت میں تھی تو لاپتہ افراد کے جتنے بھی مقدمات تھے ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تمام حکومتیں جو ہیں بظاہر لاپتہ افراد کے مقدمات میں بے بس نظر آتی ہیں، اور یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے۔ بلکہ چیف جسٹس عطا من اللہ نے کچھ مقدمات کا حوالہ بھی دیا، اور اس میں میرے اپنے اغوا اور تشدد کا کیس بھی تھا، جو انہوں نے آئی جی پی سے بھی پوچھا اور کہا کہ ابھی تک اس کیس کا کیا ہوا، جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، ماسوا اس کے کہ مجھے تو ایک دن ہوا ہے جی چارج سنبھالے ہوئے، اور وہ اس کے بارے میں معلوم کروائیں گے۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے، اور اس جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے اب یہ معلوم کیا جائے گا
کہ کس کے کہنے پہ انہیں گرفتار کیا گیا، کیا الزامات تھے، کیونکہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تو ابھی تک اپنے موقف پہ قائم ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تحقیقات تھی، اور یہ وہ تحقیقات تھی جو سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں شروع کی گئی، یعنی پی ٹی آئی کے دور میں یہ تحقیقات اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں شروع ہو چکی تھی، تو اس پہ صرف اب گرفتاری کا عمل لائق کیا گیا تھا۔ تو جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، مگر ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جو انسانی حقوق کی سابق وزیر ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری، اب کم از کم ان کو یہ ضرور احساس ہو گیا ہوگا کہ جب کسی کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے، بغیر وجہ بتائے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جب کسی کو نامعلوم مقام کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو پھر وہ سارے ڈاکٹر شیریں مزاری کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے کہ ان کو باقاعدہ فوری طور پہ موقف بھی آ جائے محکموں کا کہ ہم نے اٹھایا ہے۔ اور کم از کم ڈاکٹر شیریں مزاری کی ایک بات تو اچھی ہے کہ انہوں نے صحافیوں کے تحفظ کے بل کے حوالے سے بڑا کام کیا، اور مگر لاپتہ افراد کے حوالے سے ڈاکٹر شیریں مزاری بطور انسانی حقوق کی وزیر مکمل طور پہ بے بس رہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ بھی بڑا خاص تعلق ہے، وہ میری استاد رہی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں 1989-90 کا جو ڈیفنس اسٹریٹجک اسٹڈیز کا سیشن تھا، وہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، اور اب تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، اور گو کہ وہ مجھ سے یونیورسٹی کے وقت سے ہی شاید تھوڑی ناراض رہتی ہیں، مگر شی ہیز آلویز بین ویری کائنڈ، اور میرے اغوا کے حوالے سے بھی ان کا ایک رد عمل آیا تھا، مناسب رد عمل تھا، مؤثر نہیں تھا مگر مناسب تھا، اور اس کے حوالے سے بڑا مشکور ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ اب ایک اور تعلق یہ ہے کہ جو ان کی بیٹی ہیں ایمان مزاری ایڈوکیٹ، انہوں نے صحافیوں کے لیے جس طریقے سے، جس تندئی سے اور بہادری سے وکالت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور خاص طور پہ لاپتہ افراد کے حوالے سے، تو ان کی خدمات بھی ہم سب صحافیوں کے سامنے ہیں اور سول سوسائٹی کے سامنے ہیں، اس لیے ہماری تمام تر ہمدردیاں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ساتھ بھی ہیں، ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر شیریں مزاری کا معاملہ تو بظاہر اب منطقی انجام تک جائے گا، اب کمیشن بھی بنا دیا ہے، مگر اب اس کمیشن نے کیا معلوم کرنا ہے کہ شیریں مزاری کس کے کہنے پہ اٹھائی گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی کمیشن بنے گا وہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچے گا کہ جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں، کہ وہ یہ بتا سکے کہ اصل میں وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس ملک میں سویلین حکومتوں کی بے خبری میں لوگوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر سویلین ادارے اور جو پولیس ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اور اپنی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں، اور جو شہری اٹھائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال کا کمیشن پہلے ہی کام کر رہا ہے، لاپتہ افراد کا کمیشن، لیکن جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ریپوٹیشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور نیب کے چیئرمین بھی ہیں، اور احتساب کے عمل کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، اور جو لاپتہ افراد کمیشن کے ہوتے ہوئے تقریباً اب 10-12 سال ہو گئے اس کمیشن کو بنے ہوئے، اس کمیشن کے ہوتے ہوئے آج بھی پچھلے مہینے بھی جو ہیں 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ اٹھائے گئے، تو اس کمیشن کا بھی بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ کمیشن بھی ایک پارٹ ٹائم جاب ہے جو نوکری کے شوقین، بظاہر بہت نوکری کے شوقین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ فوکس احتساب کے عمل کو چلانا تھا یا خراب کرنا تھا، وہ بھی اب ایک پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ دوسرے معاملات ہوئے ہیں، ارشد شریف اینکر پرسن اور صابر شاکر دونوں ہی جرنلسٹ ہیں ARY نیوز کے، گو کہ یہ دونوں صحافی بھائی 2018 کے الیکشنز کے بعد سے جنرل باجوہ اور فوج کے بہت بڑے فین تھے، اور جو بھی 2018 کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے منفی اور سیاسی کردار کے حوالے سے بات کرتے تھے، تو صابر شاکر اور ارشد شریف جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بھرپور انداز سے فوج کا دفاع بھی کرتے رہے ہیں، اور ارشد شریف اور میرا تو ذاتی طور پہ بھی کافی تعلق رہا ہے، ہمارے فیملی ٹرمز بھی رہے ہیں، ہم کولیگ بھی رہے ہیں ڈان نیوز میں، اور ارشد شریف کے والد کے بیک گراؤنڈ بھی آرمی کا ہے، آرم فورسز کا ہے، میرا بھی، مگر ارشد شریف نے پھر بڑی فوج کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، جیسا کہ ہم ARY TV پہ اب دیکھتے ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں ان کے خلاف بھی حیدرآباد میں ایک FIR کاٹ دی گئی، اور الزام یہ تھا کہ بظاہر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرا MJ TV چینل ہے اسی کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف نے جو انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے میر صادق اور میر جعفر کا حوالہ دیا تھا،
اور اس کی وجہ سے ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں۔ مگر جو قابل اعتراض بات یہ ہے کہ کوئی بھی شہری پورے پاکستان کے کسی بھی کونے میں اٹھ کے وہ کسی یوٹیوب چینل کو دیکھ کے اب صحافیوں کے خلاف اگر وہ پرچہ درج کرواتا ہے اور پولیس پرچہ کاٹ بھی لیتی ہے، تو یہ تو ایک مکمل انتشار کی طرف ہم سوسائٹی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ واضح کر چکی ہے کہ ایف آئی اے کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پیکا کا قانون استعمال کر کے جو ہے ریاست کے اوپر کی گئی تنقید کو کردار کشی کے زمرے میں آپ ان کے خلاف بغاوت کا یا کوئی اور بھی مقدمہ درج کریں یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب یہ معاملہ پولیس یعنی پاکستان پینل کوڈ، تعزیرات پاکستان کا کوڈ جو ہے، جو کہ انگریز کے وقت کا بنایا گیا ہے، انگریز کی فوج کو تحفظ دینے کے لیے تھا، اب اس کا استعمال اگر صحافیوں کے خلاف ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ قابل مذمت ہے۔ اور خاص طور پہ اب ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، اور ان اراکین پارلیمنٹ میں دونوں نون لیگ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی اور تحریک انصاف کے بھی، یہ تینوں اب حکومتوں میں رہ چکے ہیں، اور یہ تینوں جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت بڑھ چڑھ کے جو ایسے قوانین بناتے ہیں، جیسے پیکا کا نون لیگ نے بنایا 2016 میں، تحریک انصاف نے ابھی اس میں ترمیم کر کے اسے اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو یہ سب لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ ایسے قوانین نہ بنائے جائیں کہ جن سے آزادی رائے کے اوپر زد پڑیں، اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر میڈیا کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہمارے لیے آواز اٹھائے، بلکہ ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو ٹویٹیں بھی کرتے ہیں کہ اب کیوں نہیں بول رہے، اب کیوں نہیں بول رہے، اب کیوں نہیں بول رہے۔ تو اس طرح کے صورتحال سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اصول کے اوپر موقف اپنایا جائے، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف اور صابر شاکر کے خلاف جس طریقے سے شہریوں کی رپورٹ کے اوپر پاکستان کے دور دراز علاقوں میں تھانوں کے اندر ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، یہ کوئی اچھی مثال بالکل نہیں ہے، اور اس کے اوپر صحافی برادری نے بھی درست اسٹینڈ لیا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ہمیں۔ اب عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پچھلے دنوں اب کہا گیا کہ آج وہ تاریخ کا اعلان کریں گے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے، اور اس بات کا امکان ہے کہ پشاور سے یہ تاریخ کا اعلان ہوگا۔ مگر جو گزشتہ جلسوں میں عمران خان تسلسل سے امریکی سازش کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ اسلام آباد کے حوالے سے اگر لانگ مارچ کی ایک دفعہ تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر فریقین کے لیے پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہوگا، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ چند دن بہت اہم ہیں۔ اس بات کی کچھ حلقے یہ توقع کر رہے تھے کہ جو نون لیگ کی اتحادی حکومت ہے وہ جلد ہی کوئی الیکشن کے حوالے سے مان جائے گی اور کسی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ ایسی کوئی چیز ہوتی نظر تو نہیں آ رہی، مگر رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں، ان کے ایک انٹرویو نے ضرور ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ جو خدشات اسٹیبلشمنٹ کے جاری کردار اور سیاسی کردار کے حوالے سے لوگوں میں آ رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اتحادی حکومت جو ان کی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا مقابلہ کریں، اور وہ بات کافی حد تک درست بھی ہے کہ آپ نے حکومت بنا دی اور وزیر اعظم کے مقدمات بھی ختم نہیں ہوئے، حمزہ شہباز کے مقدمات بھی ختم نہیں ہوئے، اور رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی مقدمات ہیں، اور یہ وہ مقدمات ہیں جو بارودی سرنگیں ہیں جن کو بچھا کے آپ جو ہیں علاقہ تو چھوڑ دیتے ہیں، مگر پھر یہ نہیں بتاتے آنے والی قوت کو کہ ان بارودی سرنگوں کو کس ترتیب سے بچھایا گیا ہے۔ تو جو بین الاقوامی اصول ہے بارودی سرنگوں کو ہٹانے کا وہ یہی ہے کہ بارودی سرنگیں جو بچھائی گئی ہوتی ہیں، جب وڈرال ہوتا ہے تو وہ فورسز دوسری قوتوں سے وہ شیئر کرتی ہیں کہ میپ کیا ہے اور کہاں کہاں بارودی سرنگ بچھائی گئی ہیں۔ مگر اس سیاست کے اس میدان سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دستبردار تو ہوئی ہے، مگر ابھی بھی جو نئے اتحادی حکومت ہے اس سے یہ شیئر نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی ان بارودی سرنگوں کو خود ختم کرنے میں مدد کی جا رہی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق ان مقدمات کا سامنا کیا جائے۔ اوپر سے سپریم کورٹ نے جو حلہ بولا ہے، اور یقینی طور پہ وہ ایک حلہ ہے، اچانک ہی سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو احتسابی عمل کی ساکھ کا خیال آ گیا ہے، اور یہ وہ احتسابی عمل ہے جس کی ساکھ پہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑا تھا جب نیب چیئرمین کے دفتر سے ایک خاتون کے ساتھ ان کی نازیبا حرکات کرنے کی ویڈیو
سامنے آئی تھی، اس وقت تک کسی سپریم کورٹ کے جج پہ کان پہ جوں تک نہیں رینگی تھی، اور آج اچانک پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے حوالے سے سخت احکامات بھی آ گئے ہیں، سو موٹو نوٹس بھی ہو چکا ہے اور تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہیں۔ تو ان حالات میں لگتا یہ ہے کہ جو ادارے نیوٹرلٹی کا دعویٰ کرتے تھے وہ اتنے نیوٹرل نہیں، اور جو ادارے اپنے آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اتنے آزاد بھی نہیں، بشمول میڈیا کے۔ اور میڈیا میں ابھی بھی جو آوازیں ہیں اور ان میں شامل ہے ARY، اس کا بڑا ایک کردار ہے۔ وہ آج کل جو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر بھی رہے ہیں اگر کوئی، تو وہ تنقید اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ کوئی سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، وہ تنقید اس لیے ہے کہ وہ عمران خان جیسی ایک شخصیت کے خلاف ہو چکے ہیں، اور عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، فوج کو سیاست میں ملوث رہنا چاہیے، فوج کو امر بالمعروف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور غلط لوگوں کے خلاف فوج کو ساتھ دینا چاہیے، عمران خان جیسی منتخب حکومتوں کا۔ تو اس نظریے کی وجہ سے اب میڈیا کے اندر تقسیم ہے، اور یہ یقین طور پہ ایک عجیب و غریب تقسیم ہے۔ پہلے تقسیم تھی کہ کیا فوج کا سیاسی کردار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان کی حکومت جو ہے پہلے کبھی برملا یہ نہیں کہتی تھی کہ فوج کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ ہائیبرڈ نظام کی بات ان کے چند وزراء ضرور کرتے رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم نے نہیں کہا تھا، مگر اب جب کہ بقول ان کے امریکی سازش کے تحت ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو اب وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ فوج کو میرا ساتھ دینا چاہیے، اور بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 8-9 سیاستدانوں کو فوج عدلیہ سے ججوں سے کہہ کے ان کو 8-9 سال کے لیے جیل میں ڈلوا دیتی تو بقول عمران خان کے احتسابی عمل کی ساکھ جو ہے وہ بن جاتی۔ تو انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اور خاص طور پہ عمران خان تقریباً 3.5 سال وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنے کے بعد وہ اب ان کی سوچ یہ ہے کہ فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور فوج کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور فوج کے ذریعے ہی عدالتوں سے سیاسی مخالفین کو سزائیں دلوائی جانی چاہیے۔ اس ساری صورتحال میں اس وقت آج پنجاب اسمبلی کے اندر بھی کافی ہنگامہ خیز اجلاس ہونا ہے۔ اگر اجلاس ہونے دیا گیا اور پرویز الہی جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ بھی اب چاہ رہے ہیں کہ اجلاس ہو، کوئی زمانہ تھا کہ پہلے انہوں نے سیل کروائی ہوئی تھی عمارت، آج وہ چاہ رہے ہیں اجلاس ہو، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ان سب کو یہ والا آئینی بحران نظر نہیں آتا، بلکہ ابھی تک جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں منحرف اراکین کے حوالے سے اس سے، اور جو دوسرے فیصلے آئے ہیں اب الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس سے آئینی بحران میں مزید اضافہ ہوا ہے، اس میں کمی نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس آئینی بحران کو کون حل کرتا ہے، ہمارے معزز ججز صاحبان کمرہ عدالت میں اس کا کوئی حل نکالیں گے، یا پھر جو عوام ہے وہ سڑکوں پہ اس کا حل نکالے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سڑکوں پہ جو حل نکلتا ہے وہ کوئی حل تو نہیں ہوتا، وہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہم چند دوسرے خطے کے ممالک میں دیکھ رہے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پاکستان میں بھی پیدا ہوں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔